آج اسکیچ اپ کے زیر اہتمام آرٹ گیلری میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا. آرٹ چونکہ رنگوں کا تانا بانا ہے, رنگوں سے کھیلتے ہیں, تو آپ نے اس کا کیسے آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے آپ کی تسکین, کیونکہ آپ اپنی تسکین کے لیے یہ کیا آپ نے, تو آپ کا کہاں سے اس کا آئیڈیا آیا آپ کو؟ دیکھیے آرٹ جو ہے کسی بھی معاشرے اور کلچر میں امن کی بڑھوتری کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے. بطور آرٹسٹ میرا یہ فرض تھا کہ میرے پاس جو آرٹ ہے, جو فن ہے, یہ میں دوسروں تک پہنچاؤں. ہمارے ماضی میں آرٹ کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ بہت بڑے بڑے آرٹسٹ, حکماء, چاہے وہ حکیم ہے, چاہے وہ آرٹسٹ ہے, چاہے وہ فنکار ہے, وہ اپنا سکل اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا یہ فرض ہے, جو خدا نے ہم پہ یہ ڈیوٹی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. چاہے وہ علم ہمارا دنیاوی علم ہے, دینی علم ہے, ہمارا کسی بھی ہنر سے متعلقہ علم ہے, وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی کلاسز چونکہ ایک عرصہ سے ہو رہی ہیں, تو انہی اسٹوڈنٹس کے کورس کی تکمیل کے بعد یہاں پہ ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اسٹوڈنٹس نے بہترین کام کیا, اور سارے گجرانوالہ کی آڈینس یہاں پہ میکسیمم لوگ موجود تھے, اور یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا, کہا جاتا ہے جی فن رہ جاتا ہے اور فنکار مر جاتا ہے, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فنکار بھی اپنے فن میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے؟ دیکھیے فنکار مر جاتا ہے, فن زندہ رہتا ہے, یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ فنکار ایک ایسا کام کرتا ہے جو کام نہیں اس کا مرتا. انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی انسان ہے, اس کی ذاتی شناخت کوئی نہیں ہوتی. اگر ہم ذاتی شناخت سے دور اپنے آپ کو رکھیں تو ہم ہومو سیپین ایک انسان ہے, ہماری اپنی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ہم جانے جاتے ہیں تو اپنے کام کی وجہ سے. اگر ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم کوئی بندہ بڑا کام کر رہا ہے, وہ بندہ بھی بڑا ہے. اگر آرٹ بڑا ہے تو آرٹسٹ بھی بڑا ہے. اچھا, چونکہ آرٹ کہا جاتا ہے کہ ایک مہنگا شوق ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ بھی کوئی سپورٹ کر رہی ہے آرٹ کو, اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے؟ آرٹسٹ ہمارے بڑے نکمے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں ہم گھر سوئے رہیں, بیٹھے رہیں, گورنمنٹ آئے ہمارا ہاتھ پکڑے, ہمیں جھنجھوڑے اور لے کے جائے, ہمیں جو ہے نا فنڈ دے, ہم پھر اس پہ کام کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. گورنمنٹ ہمیشہ کرتی رہتی ہے, گورنمنٹ نے ہمیشہ آرٹسٹ کو سپورٹ کیا ہے, گورنمنٹ ہمیشہ آرٹ کے لیے بہتر کرتی آ رہی ہے. ہم لوگ جو آرٹسٹ لوگ ہیں نا, یہ اپنے ساتھ مخلص جس دن ہو جائیں گے نا, تب گورنمنٹ کی ضرورت انہیں نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کی ضرورت ہے, انہیں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا اچھا کام کریں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شناخت ہو. جیسے آج اے ڈی سی جی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا ہے جی ہم لوگوں کو جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے, یہ ہمارے کام, یہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کریں کہ یہ گورنمنٹ کے پروگرامز میں آپ کو بلایا جائے, اور آپ کو کام کی بنیاد پہ بلایا جائے گا, گھر سونے کی بنیاد پہ, یا اپنے آپ کو اپنے ذام میں کہ ہم بڑے یہ آرٹسٹ بن گیا ہوں, میں بڑا مغرور ہوں, اور یہ ہے وہ ہے. اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں, جو کہ اسی لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملیا. موقع ہمیں تب نہیں ملتا جب ہم کچھ خود نہیں کرتے. ہمیں موقعوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ خود آگے آئیں, کام کریں جیسے لوگ کرتے ہیں. آرٹسٹ یہ ایک ٹیبل بھی کسی آرٹسٹ نہیں بنایا نا, ہم بھی ویسے ہی ہیں, ہم کو زمین کو اسپیشل مخلوق نہیں ہے. تو قدر اس کی ہے, لیکن آرٹسٹ خود اپنی بقدری کروا رہا ہوتا ہے. ویسے اچھا آرٹسٹ ہو تو اس کی قدر ہمیشہ ہر جگہ پہ ہے. کینیا میں بھی اس کی قدر ہوگی, بلکہ کینیا تو تھوڑا کنٹروورشل کنٹری ہے, لائک نائجیریا میں بھی اس کی قدر. السلام علیکم جی. آج آپ نے اسکیچ اپ آرٹ گیلری میں ایک نمائش جو لگی تھی اس کو وزٹ کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی کس حد تک ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو کس سطح تک پہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, رنگ جہاں پہ بھی ہوں خوبصورت لگتے ہیں, اور اگر ان رنگوں میں ترتیب بھی ہو تو اور خوبصورت لگتے ہیں. ماشاء اللہ سے یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے تصاویر بنائی ہیں, اور یہ تمام کریڈٹ جاتا ہے حافظ عادل صاحب کو, جو اسکیچ اپ آرٹ جو اکیڈمی ہے اس کو چلا رہے ہیں, اور بہت خوبصورت
بلا مبالغہ یہ جو ہے ایک ان کا جو یہ نمائش ہے، اس نے جب یہاں پہ آئے ہیں تو امپریسو، میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا ہوں کہ ایک ایسے ینگ مین جو مطلب لڑکے لڑکیاں کہ جن کی ابھی اتنا زیادہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت لمبا عرصہ ان کو گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی پرفیکٹ تصاویر انہوں نے بنائی ہیں کہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کب سے یہی کام کر رہے ہیں. تو حافظ صاحب کو جو ہے سارا یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ ہماری جہاں پہ بہت اہم دیگر جو زندگی کے شعبے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے، تو آرٹ کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، کرنا تو چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ جتنی بھی زیادہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے، اگر آرٹ کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، آرٹ لور بنیں گے، وہ جس بھی شیپ پہ ہو، تو ہمارے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ آئے گا اور زندگی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہوگی. اچھا، جیسے کہ مختلف آرٹسٹ جو ہیں اپنے فن کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کے ذریعے بھی ہم اگر کوئی میسیج دینا چاہیں یا کوئی معاشرے میں اصلاحات لانا چاہیں تو لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آرٹ یا جو کسی بھی طرح کا جو فن ہے، خواہ وہ تحریر کی صورت میں ہو یا یہ جو تصاویر کی صورت میں ہو، وہ انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے. اور جہاں کہا جاتا ہے کہ جو ایک تصویر ہے وہ بعض اوقات ہزاروں لاکھوں الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، چونکہ جو آپ وہاں پہ تصویر کی صورت میں دکھا سکتے ہیں شاید الفاظ میں اس طرح سے نہیں سمجھا سکتے. تو جب ایک آرٹسٹ جو ہے وہ جو ہے کوئی تصویر بناتا ہے جب اور اس میں کوئی میسیج کنوے کرتا ہے تو لازماً وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں تو جو بھی تصویر بنتی ہے وہ بہت پر اثر ہوتی ہے، پر تاثیر ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپچر ٹائم نیوز یوٹیوب چینل. آج گجرانوالہ میں اسکیچ اپ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک آرٹ گیلری کا انعقاد کیا گیا، جس میں گجرانوالہ کے علاوہ اردو نواز سے لوگوں نے بھی شرکت کی اور بچوں کی بنائی ہوئی پکچرز کو، پینٹنگ کو دیکھا اور بچوں کو سراہا، جس میں مختلف آفیشل بھی آئے اور انہوں نے آرٹ گیلری کے انچارج حافظ عادل محمود کو خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی کہ گجرانوالہ میں انہوں نے ایک ایسے ادارے کا قیام وجود میں لے کے آئے جہاں بچوں کو اپنے فن کو اظہار کرنے کا موقع مل سکے. دیکھتے رہیے کیپچر نیوز ٹائم.